لبرلزم اور سیکولرزم الحاد کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور الحاد کیا ہے؟ اللہ ہی کا انکار کر دینا ہے۔ الحاد جو ہے وہ کیسے آتا ہے، وہ کیوں کر آتا ہے، وہ دماغوں میں مسلمان گھرانوں کے بچوں میں کیسے آ سکتا ہے، کیسے آتا ہے بتائیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحاد کی، لبرلزم اور سیکولرزم کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ شریعت کی ایک پوری کی پوری شاخ کی نفی کرنا ہے، اور وہ شاخ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، وہ قول رسول ہے، وہ تقریر رسول ہے، وہ عمل رسول ہے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں نہ سمجھتا، جب ایک بندہ، قدرتی بات ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کے حکم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں فرق ہے، تو اس بندے کا بیڑا غرق ہو ہی گیا۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن گیا کہ رسول اللہ کا حکم اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا اللہ کا حکم اہمیت کا حامل ہے، تو اس بندے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وجہ، اللہ کے سارے احکامات کس نے بتانے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ نئے نئے فلاسفر اٹھتے ہیں، منطق اور دلائل کی دنیا کو گرم کر کے تحقیقیں، جی یہ تو صرف قرآن پاک کے بارے میں ہے، رسول اللہ کی عام بات وہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ انکار حدیث کرنے والوں نے آپ کو بہت بڑا مغالطہ ڈالا ہے، تاکہ آپ شریعت کے جو دو منبعات ہیں، مجھے بتائیے، یہ قرآن پاک پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، کیا جلد کی حالت میں نازل ہوئی تھی؟ کیا صفوں سمیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے بتایا یہ قرآن ہے، مان لیا، رسول اللہ نے اس کی تشریحات کی، مان لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث مان لینی ہے، جی اقرا جو تھی پہلی وحی تھی، لیکن رسول اللہ نے رکھی آخر میں، یہ حدیث ماننی ہے۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن رسول اللہ جب احکامات کی حدیثیں پیش کریں یا حکم دیں، وہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جو حکم جو ہوتا ہے نا، حکم وہ صرف قرآن میں نازل ہوا ہے، اور منع کے حکم بھی صرف نواہی اور امر، اوامر اور نواہی صرف قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے، ان عقل کے اندھوں سے بندہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب امت پوری کی پوری کا اجماع ہے، مچھلی پانی سے نکلے اور کیا ہو جاتی ہے؟ مردار، زبانی ہوتی، مچھلی پانی سے نکالیے مر گئی، کیا ہو گئی؟ مردار۔ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ کیسے ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو تشریح کرنی ہے، اور جن دو مرداروں کو اس آیت سے استثناء دینا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بتائیے، اللہ معاف کرے، میں آپ کے سامنے سچ بیان کر رہا ہوں، آج بھی پاکستان کے اندر ہی انکار حدیث کے ایسے ایسے گروہ ہیں، جب ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے پیار محبت سے ان کو سمجھانے کے لیے، مکالمہ کرتے کرتے کئی مرتبہ بات یہاں تک آتی ہے، وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں صرف حکم قرآن پاک میں ہے، اور صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو قرآن پاک میں حرام ہیں۔ ان سے پوچھا جائے نا کتا حلال ہے یا حرام، تو آگے سے یقین مانی آپ حیران رہ جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں بظاہر تو حلال ہے، گدھا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ بلی حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ شیر حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ گیدڑ، بیڑیا، بتائیے کہاں پہ ہے قرآن پاک میں ان کی حرمت؟ کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث رسول سے پتہ لگے گا کہ ہر دو نکیلے دانتوں والا جانور حرام کر دیا اللہ نے، بات ختم، کلیئر ہو گئی بات، ساری کی ساری بات واضح ہو گئی۔ اور سیدھے دانتوں والوں میں سے نام لے کے اللہ کے رسول نے گدھے کو حرام کر دیا۔ یہ اگر صرف قرآن کی بات کریں تو یہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، نماز کس کیفیت کا نام ہے وغیرہ۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ نے کلام حمید میں بے شمار آیتیں نازل کی، لیکن آپ کو گاہے بگاہے جو میں یہ حجیت حدیث کے اور حدیث کے وحی ہونے کے اور رسول اللہ کے قول کو حکم الہی ہونے کی دلائل پیش کرتا ہوں، یہ آپ یاد رکھا کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا یہ جو سامنے یہودی رہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے بے وفائی کی ہے، جائیے ان کی اس علاقے کی جھاڑیاں کاٹ دیجئے اور اس علاقے کے درخت چھوڑ دیجئے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کن کو حکم دیا ہے؟ صحابہ کو۔ کن کو حکم دیا ہے؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ صحابہ نے جھاڑیاں کاٹ دیں تو یہودیوں نے شور اور فتنہ ڈال دیا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو لوگوں کی کھیتیاں برباد کرتا ہے، لوگوں کے کھیتوں کو تباہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، شور مچا دیا، فتنہ کھڑا کر دیا کہ کیا نبی اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ دیں، لوگوں کے درخت اجاڑ دیں۔ صحابہ سن رہے ہیں یہودیوں کی بات۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ ابھی یہ یہودیوں نے فتنہ کھڑا کیا، آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ کہاں ہیں منکرین حدیث؟ کہاں ہیں وہ انکار حدیث کرنے والے؟ اللہ نے سیدھا صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ حکم تو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، یا اللہ سیدھا صحابہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اللہ کہہ رہا ہے ما قطعتم من لینۃ، نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی اور نہیں تم نے کوئی درخت چھوڑا، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بتائیے، حکم تو رسول اللہ کا تھا، اللہ تو کہہ اٹھا۔ یہ ایک آیت منکرین حدیث کے ہر باطل فلسفے کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، فبإذن اللہ۔ اور بتائیے، اگر انکار حدیث کے آج کل کے جو بڑے بڑے سرخیل ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام حکم جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں ہوتے ہیں، چاہے ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، ایسے ایسے فلسفے گڑے ہوئے، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تم نے نہیں جھاڑیاں کاٹی اور نہیں درخت چھوڑے میرے حکم کے اذن کے بغیر۔ وہ حکم جو جھاڑی کو کاٹو اور درختوں کو چھوڑو وہ قرآن پاک میں کس جگہ پہ کس آیت میں موجود ہے؟ دکھائیں منکرین حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ تو ما قطعتم فعل ماضی ہے، جو تم نہیں کاٹ چکے۔ یہ بات تو پتہ لگ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں نے دیا تھا، درخت کو کاٹو اور ان درختوں کو چھوڑو۔ وہ حکم انکار حدیث کرنے والے قرآن پاک سے دکھا دیں، بات ختم، مان جائیں گے۔ حالی قرآن کافی، حالی قرآن، قرآن پاک اپنی تشریحات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے اوپر یہ کلام حمید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو منکرین حدیث نے ایسا مغالطہ ڈال دیا، الہاد کا فتنہ سارے کا سارا انکار حدیث کی وجہ سے آج معاشرے میں پنپ رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ حدیث کا انکار کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ دین کیسے سمجھ آ سکتا ہے حدیث کے بغیر؟ نہیں اور یہ بات بھی بڑی اچنبے کی ہے، یہ قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری اللہ کے پاس۔